خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ علماء اکرام ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، جناب شجاع الدین شیخ صاحب، علامہ محمد رضا داؤدانی صاحب، مفتی عامر صاحب اور قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب۔ بغیر کسی وقت تمہید کے سیدھا چلتے ہیں سوالات کی جانب۔ سنائیے گا جی پہلا سوال۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا اسلام میں یہ ہے کہ جو گھر کے سربراہ ہیں وہ ہی فطرانہ ادا کر سکتے ہیں پوری فیملی کا؟ جیسے اگر کوئی کسی گھر میں ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں ارن کرتے ہیں یا فادر اینڈ ڈاٹر دونوں ارن کرتے ہیں، تو کیا وہ دونوں مل کر بھی دے سکتے ہیں فطرانہ، یا صرف ہسبینڈ یا فادر ہی دیں گے؟ بالکل صحیح مفتی عامر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس کے ماتحت جو افراد ہیں، جی جی جو مثلا اس کے بچے ہیں، صحیح ہے، تو وہ ابھی کمانا نہیں جانتے ہیں تو سربراہ ہی دے گا، اور اگر کماتے ہیں اور سربراہ کی اجازت سے ان بچوں کا گھر کا کوئی دوسرا فرد بھی دے سکتا ہے، اور اگر خود کماتے ہیں تو پھر وہ اپنا دیں، چاہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی ایک فرد اجازت سے دے دے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی دونوں صورتیں جو ہے وہ درست ہیں۔ اچھا اب اس صورت کو الٹ کر دیجئے، گھر کا سربراہ کوئی ہے اور کمانے والا کوئی ہے، اس صورت میں کون دے گا فطرانہ؟ یعنی والد صاحب گھر بیٹھے ہیں، بیٹے کماتے ہیں، سربراہ وہ ہے، کماتا یہ ہے، اب کون فطرانہ دے گا؟ ہاں تو جو کما رہا ہے اس کے اپنے ذمے ہے، وہ چاہے تو خود دے دے اور ادباً والد صاحب کو کہے کہ آپ دے دیں، تو یہ اچھی بات ہے کہ والد صاحب جو ہے وہ سب کی طرف سے دیں۔ اب اس بیٹے کو اپنے والد، اخلاقی طور پہ تو ظاہر ہے، میں فقہی طور پہ پوچھ رہا ہوں کہ اس بیٹے کو اپنے والد کا فطرانہ دینا فرض ہے، واجب ہے؟ والد کا؟ ہاں، جو والد کما نہیں رہے لیکن گھر کے سربراہ فرض ہے۔ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس میں فقہ جعفریہ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مسئلہ ہے ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عیال کا فطرہ۔ اچھا، یعنی وہ جو فائنینشلی ان پر ڈیپینڈنٹ ہیں وہ اپنا فطرہ بھی نکالیں، اور جو ان کے فائنینشلی ڈیپینڈنٹس ہیں ان کا بھی فطرہ ان کو نکالنا ہے۔ اس کے اندر فرض کیجئے ایک جوائنٹ فیملی سچویشن ہم فرض کرتے ہیں، صحیح ہے، کہ جس کے اندر 2-3 افراد کماتے ہیں لیکن رہتے ساتھ میں ہیں، ٹھیک ہے، اور رہنے ساتھ میں اس کے بعد بھی عرفاً یہی سمجھا جاتا ہے کہ فائنینشلی یہی ہیڈ ہیں۔ صحیح ہے، میں لفظ فائنینشلی ہیڈ کی بات کر رہا ہوں، جی 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 جی، کہ مالی طور پر یہ ذمہ دار ہیں گھر کے خرچے اٹھانے کے، اور دوسرے افراد اگرچہ کماتے بھی ہیں، یعنی آپ فرض کر لیجئے کہ وائف ہیں وہ بھی کماتی ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، جی ہاں، جو انہوں نے پوچھا بھی، جو انہوں نے پوچھا بھی، اس صورت میں بھی اگر فائنینشلی ہیڈ جو مسٹر ایکس ہیں ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنا فطرہ بھی نکالیں، اور جو ان کے فائنینشیل ڈیپینڈنٹس ہیں ان سب کا فطرہ وہ نکالیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی نکالنا چاہتا ہے وہ نکالے، نہ نکالے ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ ذمہ داری اس کی ہے جو گھر چلا رہا ہے، ذمہ داری اس کی ہے کہ جو فائنینشلی ہیڈ کر رہا ہے، یعنی فرض کیجئے کہ والد صاحب ہیں اور اس وقت کچھ نہیں کماتے، لیکن کچھ نہ کمانے کے باوجود اولاد جو ہے وہ سب کچھ لا کر فرض کیجئے کہ والد صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے، تو چاہے وہ نہ بھی کماتے ہوں لیکن اگر فائنینشیلی ہیڈ وہ ہیں تو ان کو نکالنا ہے۔ جو اور گھر اگر کا مالی ریٹائرڈ نظام چلا رہا ہے، فرض کیجئے بالکل ریٹائرڈ ہیں اور وہ فائنینشیل کسی اوبلیگیشن کے اندر اپنے آپ کو انوالو بھی نہیں کرتے، تو پھر ان کی فطرے کے حوالے سے ذمہ داری نہیں ہوگی، پھر ان بچوں میں سے کسی کی ہوگی جس کو عرفاً یہ سمجھا جائے کہ اس وقت فائنینشیل ہیڈ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ جناب سنائے گا، اگلا سوال سنائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ پناہ مانگی ہے اس موت سے جو حادثاتی موت جسے کہا جاتا ہے، اس سے پناہ کی دعا کی مانگی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی فرمایا ہے کہ اس طرح وبا یا کسی حادثے میں فوت ہونے والا شہید کہلاتا ہے۔ تو جب یہ شہادت کا درجہ ملتا ہے تو پھر اس سے پناہ کی کیوں دعا مانگی گئی ہے؟ شجاع بھائی؟ اچھا، سمجھنے کے لیے ایک سوال پوچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ دیکھیے جو وبائی امراض کا معاملہ ہے، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور بھی کیفیات بیان فرمائی۔ مثلاً کوئی شخص ڈوب کر مر گیا، کوئی شخص جل کر مر گیا، کوئی خاتون ایک بچے کو جنم دینے کے دوران میں انتقال کر گئی، اس طرح کی کیفیات میں بھی اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک درجے کی شہادت کا رتبہ بیان فرمایا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، بخار کے حوالے سے بھی ہے جی؟ کہیں میں نے پڑھا کہ بخار کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر کوئی بخار سے بھی انتقال کر جائے تو وہ اب ایسی یعنی یہ تو وہ مثالیں عطا کی گئی نا کہ جس سے ہم اخذ بھی کر سکتے ہیں، تو شدید بخار کا معاملہ کہ اور بیماری کا معاملہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے زبان میں رکھے، تو بیماریاں اس قدر ہیں اللہ اپنے زبان میں رکھے، تو جو بھی تکلیف کے اس طرح کے معاملات ہیں اور ایک بندہ مومن ہے اور وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے تو یہ ساری کیفیات سے گزرنے والا انشاءاللہ وہ شہادت کا رتبہ پائے گا۔ البتہ ایک وہ مقتول فی سبیل اللہ والی بات ہے،
جو جان جان آفری کے حوالے کر دے دین کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے، وہ تو بتمام و کمال شہید ہے۔ لیکن ان ساری کیفیات کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک شہادت کا رتبہ عطا ہوگا۔ اب بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے سوء خاتمہ کا معاملہ ہو، بری موت کا معاملہ ہو، اس سے پناہ مانگی ہے، تو اس میں بہت واضح سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت سے بچائے کہ بندہ کسی نافرمانی کی حالت میں ہو اور اس نافرمانی کی حالت میں وہ مر رہا ہو۔ اچھا، کوئی نافرمانی ایسی کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والا عمل ہو اور اس کیفیت کے اندر بندہ دنیا سے جا رہا ہو، تو یہ سوء خاتمہ، اس سے پناہ مانگی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے۔ باقی جن کیفیات کا ذکر کیا گیا اس میں کانٹرڈکشن نہیں، وہ کیفیات کہ کسی کو بیماری میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دے، کسی کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے متعین کر دیے کہ اس کی ہلاکت جو ہے وہ ڈوب کر ہوگی، یہ تو وہ معاملات ہیں جو مشیت الہی کے مطابق طے ہو رہے ہیں، اور ایسی کیفیت کسی پر آ گئی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگی۔ اور ایک ہے کہ بندہ خود کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، انٹینشنلی کسی نافرمانی اور معصیت میں مبتلا ہو رہا ہے، اور اس کیفیت میں اس کی موت واقع ہو جائے، تو اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ پناہ جو مانگی گئی وہ اس طرز کی موت کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مانگی گئی تھی۔ اچھا، اب اسی سے متعلق اس سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلاً جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ کرام یا پنجتن پاک کے حوالے سے کہ بھئی کہ مثلاً ان کے علم میں تھا کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا کیا، تو وہ تو ان چیزوں کو ایوائڈ کر کے اپنی جان کو نقصان پہنچانا سب ایوائڈ کر سکتے تھے، تو پھر بھی انہوں نے اسی طرف جانا پسند کیا اور پھر نتیجتاً جو ہے وہ ان کی جان چلی گئی۔ تو اگر پتہ ہو، یہ ہم بچپن میں سر کے سوالات بہت سنتے تھے، پوچھتے تھے کہ جب پتہ تھا کہ یہ ہوگا تو پھر ایسا نہ ہونے دیتے تو جان بچ جاتی اور پھر یہ انجام نہ ہوتا، تو کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شجاع بھائی نے بڑا اچھا جواب دیا، خوبصورت جواب دیا۔ دیکھیں، اس کا ایک پہلو تو یہ بھی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی وبائی مرض میں آ گیا یا جل کر مر گیا، ڈوب کر مر گیا، اچھا ایک تو یہ ہے کہ ایسے خاتمے کی دعا نہیں کرنی چاہیے، ایسے خاتمے سے پناہ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مشیت ایزدی میں ہے، اور ایسا خاتمہ ہوا تو مسلمان کے لیے اس پر بھی شہادت کا اجر ہے۔ صحیح ہے، یہ ایک نقطہ جو ذہن میں ہے۔ دوسری بات ہم دعائیں مانگنا شروع ہو جائیں گے اللہ کرم ہمیں ایسی ہو جائے تاکہ شہید کر دیں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایسی موت جو دنیا کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ اچھی نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں مسلمان کے لیے وہ موت بھی اچھی ہے اور شہادت کا درجہ اسے عطا فرمایا جا رہا ہے۔ صحیح ہے، صحیح۔ اچھا، دوسری بات جو آپ نے کی نا ائمہ اہل بیت اطہار سے کے بارے میں، صحابہ کرام، خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ عظیمت کا معاملہ ہے۔ اچھا، شریعت مطہرہ میں ایک اصطلاح ہوتی رخصت، کہ جب بھائی ان کو معلوم تھا تو وہ رخصت اختیار کرتے، یہ مصیبت نہ آنے دیتے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ائمہ اہل بیت اطہار کا یہ منصب نہیں تھا کہ وہ رخصت پر عمل کرتے، انہیں عظیمت کے راستے پر چلنا تھا۔ یعنی اگر وہ یزید کی بات مان لیتے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی کوئی گرفت نہ ہوتی کیونکہ رخصت پہ عمل کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب تا قیامت کوئی بھی باطل سر اٹھاتا تو کوئی ہمارے سامنے مثال نہ ہوتی کہ باطل کے سامنے کوئی حسینی قوت ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت پر عمل نہیں کیا بلکہ صاحب عظیمت بن کر دکھایا، معلوم ہونے کے باوجود وہ راستہ عظیمت کا اختیار فرمایا، ساری صعوبتیں برداشت فرمائیں، لیکن اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں ہونے دیا۔ یہ معاملہ ہے عظیمت کا۔ ٹھیک، اس میں تھوڑی سی گزارش، جی ضرور۔ جواب تو یہی ہے، انشورنس کمپنی والے جو ہے نا آپ کو کلیم دیتے ہیں کہ آپ کا یہ نقصان ہو جائے گا تو ہم کلیم دیں گے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ نقصان کرو۔ صحیح ہے، بالکل اسی طرح ہو گیا تو یہ ملے گا، کچھ لوگ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بیماری کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، حادثات کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، لیکن اگر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے۔ صحیح، یہ کہا گیا ہے کہ صبر پر اجر عظیم ملے گا، لیکن یہ دعا نہیں کر سکتے کہ یا اللہ ہمیں صبر والی کیفیات میں ڈال، ایسی مصیبت میں ڈال تاکہ صبر آئے، تاکہ اجر ملے۔ یہ صبر پہ اجر ہے لیکن اس چیز کی ممانعت ہے، بالکل سختی سے ممانعت۔ پھر ایک جملہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی علم تھا کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ ٹل نہیں سکتا، یہ آ کر رہنی ہے اور مجھے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ بڑی زبردست بات ہو گئی۔ ایک آپ نے بات ذکر کی کہ پتہ تھا، پہلے سے شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی، اس پتے کے اوپر بھی اوپر کے پتے کی بات جو ہے وہ مفتی صاحب نے کی۔ ایک چھوٹا سا جملہ، ضرور، مصیبت مانگنی نہیں ہے،
لیکن جب آزمائش رب کی طرف سے آ جائے تو اس نے ہی سکھایا ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دہانوں کو انڈیل دے. صحیح، مانگنی نہیں، آ جائے تو پھر صبر کی بھاگنا نہیں ہے، پھر صبر کی توفیق بھی مانگنی ہے اور استقامت کا مظاہرہ بھی. سبحان اللہ. جی یہ جو بلندی نفس کے معاملات ہیں نا، اگر آپ دیکھیں سورہ فجر کی جو آیت ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی الی ربک، پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں، راضیۃ مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، اور میرے مخصوص بندوں میں داخل ہو جا، شامل ہو جا، میری جنت تیری مشتاق ہے، میری جنت میں داخل ہو جا. یعنی آپ ذرا اس کے اندر دیکھیے کہ کیا کیفیت ہے کہ خدا کہہ رہا ہے تو پلٹ آ، ورنہ آپ کو اکثر جگہوں میں ملے گا الیہ ترجعون، پیسے وائسی گئے مجہول کہ تمہیں پلٹایا جائے گا. یعنی تم سے اتنی شرافت کی توقع نہیں ہے کہ اگر وہ وقت آ جائے تو تم لبیک کہتے ہوئے خود آنے کے لیے راضی ہو جاؤ. مگر وہ جو نفس ہے جس کے اندر اطمینان، ایک ٹرینکولیٹی، ایک سیٹسفیکشن ہے، وہ اس منزل پر ہوتا ہے کہ جہاں وہ اپنی مرضی کو مرضی پروردگار میں فنا کر چکا ہوتا ہے. میں دعائے کمیل کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے اندر مولا یہ فرماتے ہیں، دعائے کمیل جو تعلیم کی دعائے خضر، اس کے اندر آتا ہے کہ اے پروردگار ان تجعلنی بقسمک راضیا قانعا، کہ اے پروردگار جو تو نے حصہ مقرر کیا ہے اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر مجھے قناعت کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ شب قدر کی دعاؤں میں بھی آیا کہ خدا سے مانگ لیا، سب کچھ مانگو، اور پھر اس کے بعد یہ کہو کہ اے پروردگار یہ تو سب میں نے مانگا، مگر اب جو تو نے میرا حصے میں صرف مال نہیں، یہ تمام تر جتنی آزمائشیں اور یہ تمام تر جتنی چیزیں، ان میں بھی جو تو نے میرا حصہ مقرر کیا ہے اس پر مجھے راضی رہنے کی اور قانع رہنے کی توفیق. بالکل صحیح. جناب اگلا سوال سنائیے گا. کسی انسان کا یا پھر کسی بھی لیونگ کریچر جیسے کوئی جانور ہے یا اس قسم کی چیز، ان کو ان کی اسکیچنگ کر سکتے ہیں؟ کیا اسلام اجازت دیتا ہے اس بارے میں؟ اسکیچنگ کر سکتے ہیں؟ اس اسکیچ بنانا کسی انسان کے یا کسی جانور کی؟ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح اسکیچنگ ہوا کرتی تھی، اور خاص طور پر ایک بت پرستی کا پس منظر موجود تھا. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے. کسی جاندار کی تصویر بنانے سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا. باقاعدہ جو ہے یہ احادیث کریمہ میں موجود ہے. دور حاضر کے لیے بالکل یہی فتویٰ ہے اس حوالے سے؟ یہی فتویٰ. اب رہی یہ بات فوٹو کھینچنا، یہ کرنا، یہ جائز ہے، یہ اسکیچنگ کے زمرے میں نہیں آئے گا، یہ اس کے زمرے میں نہیں آتا. اس کے اندر گزارش ہے یہ کہ مفتی صاحب مجھے اجازت دیں گے اگر میں تھوڑا سا اختلاف کروں اس حوالے سے. فقہ جعفری کے اندر فوٹوگرافی تو ان پرنسپل الاؤڈ ہے، مگر یہ کہ اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ آئے، کوئی کرپشن، وہ تو ایک الگ چیز ہے کہ وہ جس چیز کی تصویر لی جا رہی ہے وہی کوئی اگر پورنوگرافی یا خدا نہ کرے. لیکن اسی طرح سے اسکیچنگ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اسکیچنگ بھی جائز قرار دیا گیا. فقہ جعفری میں جائز ہے اسکیچنگ. پینٹنگز کے حوالے سے کیا ہے؟ وہ پینٹنگز جو لگی ہوئی ہوتی ہیں، فلاں جی مشہور پینٹنگ لگی ہوئی ہے، وہ اسکیچنگ والے زمرے میں آ کر ممنوع تو نہیں ہوگی یا ہوگی؟ نہیں، پینٹنگ کے حوالے سے یہ نہیں ہے، جاندار کا حکم الگ ہے. لیکن پکاسو جو اتنا بڑا پینٹر تھا وہ کہتا ہے میں نے اس کائنات کے حسن کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کو پہچانا. تو پینٹنگ جو ہے، یہ آرٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. وہ خوبصورتی کو، پینٹنگ کو، سینریز کو پسند کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھے سین کریٹ کرے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسکیچنگ میں مسئلہ ہے. آخری سوال سنا دیں بھائی. میرے شوہر جو ہیں وہ مجھے پیسے دیتے رہتے ہیں اور اسی میں انہوں نے کہا کہ اس میں تمہارا حق مہر بھی ہے، تو کیا یہ حق مہر ادا ہو گیا ان کی طرف سے؟ شوہر پیسے دیتے رہتے ہیں مہینے کے خرچہ ہوتے، اس میں حق مہر بھی آ گیا، اس میں تو وہ حق مہر ادا ہو گیا اس میں؟ وہ دینے کے بعد انہوں نے کہا ہے یا دینے سے پہلے نیت بھی کی تھی؟ میرا خیال ہے شوہر صاحب جی پیسے دے بھی چکے ہیں اور اپنے طور پہ حق مہر کی نیت بھی کر چکے ہیں. نہیں دیکھیے حق مہر کے بارے میں سوال جیسا لگ رہا ہے، تفصیل سے کلام پہلے ہو چکا، اس کے بارے میں ہمیں سیریس ہونا چاہیے. اور وہی بات ہے جو بندہ پوری زندگی کفالت کی ذمہ داری لے رہا ہے اس کو حق مہر ادا کرنے میں مسئلہ پیش کیا آتا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. تو بہرحال حق مہر جو متعین کیا گیا اس کی نیت کے ساتھ اس کا اظہار کر کے کہ یہ جو میں دے رہا ہوں یہ حق مہر کے طور پر ہے، اس کو متعین کر کے ادا کرنا. یہ نہیں کہ مہینے کے 40,000 روپے جو میں آپ کو دیتا ہوں اس میں سے آپ حق مہر بھی مائنس ہو رہا ہے ہر مہینے 18,000 روپے. ہاں، اس میں شجاع صاحب نے ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں فرمایا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر گھر کا جو خرچ ہے بمشکل شوہر اسے بھی پورا نہیں کرتا
اور کہتا ہے کہ اسی میں حق مہر نکالو تو یہ نامناسب بات ہے. لیکن خرچ ہے مثال کے طور پر 40,000 50,000 اور وہ اس کا مہر ہے 50,000 تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہر میں آپ کو اوپر کا دیتا ہوں یعنی 55,000 دیتا ہوں 60,000 مہر دیتا ہوں تو یہ جو 5-10,000 یہ اوپر کے تم مہر میں جمع کرتی رہو ہر مہینے تو اس طرح مناسب ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. یہ 6 مہینے انتظار کر کے ایک ساتھ ہی 50,000 دینے کا اب اس کی مرضی ہے, ہو سکتا ہے کہ دیکھیں بعض اوقات پیسے جیب میں رہتے نہیں ہیں. صحیح ہے, ٹھیک. ظہر کی نماز ادا کروں اور یہ کہوں کہ جو کل کی تھی وہ بھی ہو گئی ہو نہیں سکتی. یہ 2 واجب تھے, حق مہر 1 واجب تھا اور خرچہ دینا الگ, خرچہ نفقہ 1 واجب والا کام نہیں چلے گا. تو ایک نیت ہو سکتی تھی, یا تو آپ کہیں یہ خرچہ ہے وہ واجب ادا ہو رہا ہے یا حق مہر ادا ہو, 2 نیتیں نہیں ہو سکتی. فقہ جعفریہ کے مرد حضرات کو ہے سہولت یا نہیں؟ میں مفتی سہیل صاحب کے ساتھ جاؤں گا اس مسئلے کے اندر, میں مفتی سہیل صاحب کے ساتھ جاؤں کہ وہ تھوڑا سا اضافی کر کے معاملہ. بنیادی بات یہی ہے کہ جو اس کا نان و نفقہ ہے بتا دیں, لیکن یہ مہر کے طور پر وہ دے رہے ہیں, یہ تو صحیح ہے کہ نان و پہلے سے متعین کر رہے ہیں نا. متعین کر دیں. یہ نہیں کہ سال بعد کہے کہ بھائی مہینے کے 50,000 دے رہا تھا اس میں ہو گیا مہر. مفتی صاحب والی بات ہے کہ 2 in 1 نہیں چلے گا. 2 in 1 نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. آپ پہلے سے متعین کر دیں کہ یہ علیحدہ جو خرچ ہے یہ آپ جمع کرتی رہیں, یہ 5 مہینے میں 6 مہینے میں پورا کر دوں گا, جمع کرو, یہ مہر کے پیسے ہیں. بس یار توحید پر ہونا چاہیے بندے کو, 2 in 1 کی بات نہیں چلے گی, توحید پر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تمام علماء کرام کا, بہت شکریہ. اور ایک بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں شان علم کے ساتھ. یہی ماہ کرم یہی ماہ